خدا کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ معبود تو نے اسے بھیجا جس نے ہمیں بچا لیا، تو نے اسے بھیجا جس نے ہماری مدد کی، تو نے اسے بھیجا جس نے ہماری قوتوں میں اضافہ کر دیا۔ لیکن جب مولا عباس آئے ہوں گے تو خود حسین علیہ السلام نے شکر کا سجدہ ادا کرتے ہوئے خدا سے یہ کہا ہوگا کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اسے بھیج دیا جس کی وجہ سے اب حسین اکیلا نہیں ہوگا۔ تو اسی آقا کی آمد ہے کہ مبارک ہو آپ سب کو، اور آقا کی شفاعت ہم سب کی تقدیر میں آئے۔ سب سے پہلے بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا، شہزادی کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس مقدس خانوادے کی سرکار میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں اس امام کی خدمت میں کہ جو حسرت دل عباس نکالنے کے لیے پردہ غیب سے آئے گا، تو مل جل کے مبارکباد کے طور پر سب صلوات ارشاد فرما دیں۔ چند بند آقا کی مدح میں نظر کرتا ہوں۔ سرکار وفا میدان میں تشریف لائے، فوجوں کو دیکھا اور فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گفتگو آغاز کی۔ فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں۔ مصرع ہے سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں، عالم زر سے۔ یہ بچوں کے لیے باتیں کر دوں، آپ تو پہنچ گئے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں میں آگے ذاتی طور پر لشکر حسین کا علمدار نہیں بنا، بلکہ جب محضر نامہ تیار ہو رہا تھا، جب ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ لشکر حسین کا علمدار ہونا عباس ہی کو زیر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ نازک بند ہے کہ آقا کے چاہنے والوں کے دلوں کے دروازے وہاں ہیں کہ اپنے آقا کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے ہمارے دل دھڑکنے کے عادی ہیں۔ بند نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے فرماتے ہیں آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف، ایک ایک مصرے پہ خاص توجہ کیجئے گا، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن
آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن سینے ملاحظہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. مولا عباس کہہ رہے ہیں آدم اسی کے خزانے کا موتی، نوح اسی کے خزانے کا موتی، ابراہیم اسی کے خزانے کا موتی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے میں اکیلا ہوں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، بھرا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے خاص بند نظر کرنے جا رہا ہوں. خدا حسین کا واسطہ ہے، بند محسوس فرمائیے گا، شاید نازک بند ہو اور مدھا کا یہ پہلو ملاحظہ فرمائیے گا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، الغرض ید اللہ، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پر دعا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پر دعا، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا. مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں. رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریخ ذرا مان بھی ہو. حسین کا واسطہ، اب غرور شب تاریخ ذرا مان بھی ہو. 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک
وطن سے معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ الغرض بہر مناجات اٹھے دست خدا، سچائی بول دے قرآن کے ہوتر مطبع، روح تاریخ امت بطرہ رنگ وفا، بیت معلوم حرم نے قدرت نے کہا، اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ اب حضرت فرما رہے ہیں سنو میں کون ہوں؟ فرما خدا حسین کا واسطہ آقا کے چاہنے والوں لفظوں کے سینوں میں اترا کرو تاکہ محسوس ہو سکے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ آپ شکایت کا موقع نہیں دیتے کہ خداوند عالم نے یہ شعور محبت اہل بیت کے تصدق میں آپ کو عطا کیا ہے، لیکن خاص بات ہے صنعت تضاد ہے اس میں۔ مرادا فرمائیے گا 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، فرماتے ہیں میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں۔ واہ جو امام ہوتا ہے وہ ماموم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں امام صف جنگاہ بھی، ناصر بھائی حاکم، میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں۔ رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں۔ حکم چلاتا بھی ہوں، مجھ پر کسی کا حکم چلاتا بھی ہوں۔ میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں، مخدوم بھی ہوں۔ ایک ہی وقت میں اب چاروں مصروں میں جو بات کہی گئی ہے اس کی دلیل بیت میں آ رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، تیار ہو کے بیٹھیے گا، میرا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ سلام اکبر باب الحوائد، عجب زاویے سے گفتگو ہے۔ میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں، مخدوم بھی ہوں۔ کیسے؟ فرماتے مجھ کو آقا جہاں ازلی کہتے ہیں، مجھ کو آقا جہاں ازلی کہتے ہیں، اور میرے آقا کو حسین ابن علی سبحان اللہ، ملک شجاعت بھی ہوں، محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں، مخدوم بھی ہوں، مجھ کو آقا جہان ازلی کہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میرے آقا کو حسین
آہا مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں بھکاری کو بھی سلطان گروی کر کے بیٹھا خارزاروں کا گلستان راہ مشکل ہو تو آسان بنا خارزاروں کا گلستان بنا دیتا ہوں حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں کیوں اس لیے کہ اپنے آقا کے گلستان کا گل تازہ ہوں دوسرا مصرع سنیے گا انا مدینۃ العلم وعلی البابا فرماتے ہیں میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں اپنے آقا کے گلستان کا گل تازہ ہوں وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ جیسے پائے جناب امیر بیعت کر رہے ہو خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں اپنے آقا کے گلستان کا گل تازہ ہوں وہ اگر شہر سخاوت ہے میرا کہے گا آپ کی حویلی پر میرے توجہ مرکوز رہے وہ اگر شہر سخاوت ہے میں دروازہ ہوں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں سبحان اللہ بابا اکثریت ملی جلی کیفیت میں ہے ان سے مانگے کہ نہ مانگے مولا اسی کی طرف اشارہ کر رہے کہتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں سونے کے بعد میں ان کا بادشاہ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں نور کچھ مہر منور سے ملے گا ارے کیا نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا
شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا. بھول گئے کیا میرا باب حوائج کا لقب؟ سنو میں کیا ہوں. کوئی زر، کوئی گوہر، کوئی ردا مانگتا ہے. کوئی زر، کوئی گوہر، کوئی ردا مانگتا ہے. یہ زمانہ مجھے دے دے کے صدا مانگتا ہے. یہ زمانہ مجھے دے دے کے صدا مانگتا ہے. یوں تو ہر لہجہ بیمار شفا مانگتا ہے. یوں تو ہر لہجہ بیمار شفا مانگتا ہے. آگے کافر کوئی جب مجھ سے دعا واہ 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 کے لیے واہ 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 رب ہے تو سب کا رب ہے. سبحان اللہ. واہ 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 راہ نکالی ہے. اور میں نے کیا نکالی ہے؟ حضرت روشنی دیتے ہیں. آگے کافر کوئی. اب بتائیے مولا باب الحوائج ہے، اب مرحلہ کیا ہے؟ آگے کافر کوئی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے، ارے پیش رب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ پیش رب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں. میں دعاؤں کو مسلمان بنا دے. چومتا ہوا کعبے کی دیوار کو چومتا ہوا ساتوں آسمانوں کو چومتا ہوا اس شب معراج کے پردے کو چومے جس پردے میں علی کا علی بیٹھا ہے. پوری طاقت کے ساتھ نعرہ مجھ سے دعا بے شرف کل میں تاثیر پڑھا دیتا ہوں. میں دعاؤں سبحان اللہ. واہ واہ اب حواس ہیں، اگر اجازت دے تو نازک سفر ہے وہ طے کروں، نہیں تو یہ حصہ کاٹ دوں. تعارف کرا رہے ہیں مولا عباس. تعارف کا یہ زاویہ دیکھیے گا، میری طرف دیکھیں پل کے نہ جھپکے. ملک کے سبا سے تخت بلقیس لانے کے معنی نہیں سے واہ واہ بالکل پل کے نہ جھپکے. فرماتے ہیں سنو، میں تم سے اگر پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم تو نہیں بتا پاؤ گے. اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام تو جاننا چاہیے. اور اگر تمہیں یہ نام یاد ہوتا تو تم ہم سے لڑنے تھوڑی آتے. ہم سے لڑنے کے لیے آتا ہی وہی ہے جسے ماں کا نام یاد ہو. تم تو نہیں بتا پاؤ گے کہ تم کون ہو، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں.
اور میرا سلسلہ کیا ہے؟ آغاز کروں؟ بسم اللہ شہزادی میں دعاؤں کو مسلمان بنا فرماتے ہیں میرے دادا ہیں ولی اور میرا بابا ہے امام. سر میدان جناب عباس تعارف پیش کر رہے ہیں جس طرح سے میرے دادا ہیں ولی. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ دادا تو جناب ابو طالب ہوئے تو وہ ولی کیسے ہیں؟ تو پڑھیے ان کی زیارت. السلام علیکہ یا شرف الوجود، السلام علیکہ یا ولی المعبود. جناب ابو طالب کی زیارت میں یہ کلمہ ہے. فرماتے ہیں میں دعاؤں کو مسلمان، مولا حسین کا واسطہ ہے، توجہ مسلمان بنا. میرا دادا ہے ولی اور میرا بابا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. میرے دادا ہے ولی اور میرا بابا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام. باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام. ارے نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام. بات حق ہے تو بتائی دے الہی دے گا. سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی ہے. سنگ اسود دیتا ہے. سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا. ادھر سے آواز آئی ذرا اور تعارف کروائیں. فرماتے ہیں سنو ہے شجر ایک، ہے شجر ایک، ہے شجر ایک. پھر کہہ رہا ہوں ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12. ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12. ہے صدف ایک طہارت کے گوہر 12. ہے صدف ایک طہارت کے گوہر 12 ہیں. آسماں ایک امامت کے قمر. آسماں ایک امامت کے قمر. مصرع ہے ایک ہے اہل نظر نور نظر 12 ہے. پھر پڑھ رہا ہوں چاروں مصرے اور بیت ملاحظہ فرمائیے. ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں. ہے صدف ایک طہارت کے گوہر 12 ہیں. ہے صدف ایک طہارت کے گوہر 12 ہیں. آسماں ایک امامت کے قمر 12 ہیں. ایک ہے اہل نظر نور نظر 12 ہیں. ارے 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے. 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے. میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. ادھر سے آواز آئی یہ 12 انوار کون سے ہیں؟ آواز دی وہ ابو طالب جانباز. دیکھیے گا میری طرف اب تعارف کروا رہے ہیں. وہ ابو طالب جانباز نہیں جس کی مثال جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال. واہ واہ واہ. ایک کا تعارف مصروں میں ہو رہا ہے. وہ ابو طالب جانباز نہیں جس کی مثال جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال. جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال. جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال. ارے جس کی خاص طور سے مثال سنیے گا. جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال. جس کی حیبت کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال. کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال. ارے شہر مکہ میں تو حقیر کہا جاتا ہے. ابو پر 3 نام گنوائے. وہ علی جس نے شجاعت کے ابھارے
خدوخال، جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال، دو نام اوپر لیے. اب بیت میں پھر تیسرا نام آ رہا ہے. زاویہ دیکھیے گا جس زاویے سے، جس کی حیبت کے تماشوں سے رخ ظلم ہے لال. ارے شہر مکہ میں تو حقیر کہا جاتا ہے، کربلا میں اسے شبیر پیش کر رہے ہیں کہ ابو طالب کن کن صورتوں میں باطل کے مقابلے میں آئے ہیں. فرماتے ہیں وہ ابو طالب جانباز نہیں جس کی مثال، جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال، جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال، جس کی حیبت کے تماشوں سے رخ ظلم ہے لال. شہر مکہ میں تو حقیر کہا جاتا ہے، کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے. وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں، وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں، جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں. ہوا توحید کی تابانی میں، جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد، جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں. علم جس کا ہے آیا باقی یزدانی، علم جس کا ہے آیا باقی یزدانی میں، جس کا ہر صدق ہے صادق کی سخنرانی میں. ارے صبر سے پھونک دیا ظلم کے صحراؤں کو، جس کے کاظم نے پیا غیث کے دریاؤں کو. غیث کو پی جانے والے ہی کو کاظم، جس کے کاظم نے پیا غیث کے دریاؤں کو. کون ابو طالب پوچھتے ہو سنو، اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقویٰ ہے تقی، اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقویٰ ہے تقی، اس کی بے مثل نقاوت کی نشانی ہے نتی. عسکری تک گئی میراث میں حیبت اس کی، اس کا ایثار ہے تاریخ میں بالکل ہی جلی. غیب میں ہے جو پسر غالب ہے کل غالب کا، غیب میں ہے جو پسر غالب ہے کل غالب کا. استعارہ ہے وہ معیار ابو طالب، استعارہ ہے وہ ایمان ابو طالب کا. اب یہاں سے ٹونکا اب ادھر سے آواز آئی تو وہ استعارہ کمائے گا. حضرت نے فرمایا یاد رکھنا، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. تیار ہو جاؤ میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ آج مجھے تو اجازت نہیں ہے، مگر تم سن لو تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے، بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے. ارے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. یا علی کہہ کے وہ فوجوں پر جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. کچھ ایسی فصاحت ہوگی، لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمد سے سماعت کو براعت ہوگی، حرف محمد سے سماعت کو براعت ہوگی. کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی. کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی. ارے وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی. آنے والا آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو سنو، وہ جب آئے گا وہ جو تلوار چلائے گا
ہوگی کیوں کہ اس لیے وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی کیوں اس لیے کہ سب طریقے سبھی اتوار ہمارے ہوں گے وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی اس لیے کہ سب طریقے سبھی اتوار ہمارے ہوں گے ہاتھ اس کے ہیں مگر باہر